ہم جس بات کو قطعی طور پہ کوئی اہمیت نہیں دیتے وہ سب سے بڑی ڈس آنیسٹی ہے. اس کو میں اگر ایک ورڈ میں کنکلوڈ کروں تو میں اسے گواہی کہتا ہوں. جب آپ کسی شخص کی بھی کسی رنگ میں بھی آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں وہ کرپشن ہے. میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں اگر کہنا چاہتا جو حقیقت سے دور ہے تو یہ آنیسٹی ہے میری. اور اگر میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو حقیقت سے دور ہے تو یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہو جائے گی. جب آپ کسی شخص کی بھی کسی رنگ میں بھی آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں وہ کرپشن ہے. جس کام کے لیے مجھے تنخواہ ملتی ہے کسی طور بھی کسی آڑ میں بھی جی مجھے اگر ایکسٹرا کوئی کچھ دیتا ہے تو وہ کرپشن ہے. یہ تو آپ کے سوال کا جواب اس کا ہو گیا. اس سے پہلے جو آپ نے انٹرو میں بات فرمائی ہے کرپشن کی دو بڑی قسمیں ہیں. ایک فزیکل ڈس آنیسٹی ہے اور ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. میرے نزدیک فزیکل ڈس آنیسٹی اتنی خوفناک نہیں ہے. جرم ہے، غیر اخلاقی ہے، نہیں ہونی چاہیے، سب درست، لیکن اتنی خوفناک نہیں ہے جتنی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. تباہی کا باعث قوم و ملک کے لیے وہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بنتی ہے. فزیکل ڈس آنیسٹی اتنا کچھ کہہ نہیں پائے گی آپ کو. اب آگے ان کی مختلف قسمیں ہیں. تو فزیکل ڈس آنیسٹی تو سیدھی سیدھی ہے کہ آپ نے وہ فائدہ حاصل کر لیا جو آپ کے انٹائٹلمنٹ نہیں ہے اور وہ میٹریل فائدہ ہے تو یہ فزیکل ڈس آنیسٹی میں آ گئی. جی اصل میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کو روکنا چاہیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فزیکل ڈس آنیسٹی رک جائے تو ضروری ہے کہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کو روک لیا جائے. پہلے ایک تو آپ نے اگزامپل دی کہ صاحب آپ نے ہائر کر لیا کوئی بندہ جو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، آپ نے وہ لے لیا صرف اس لیے کہ وہ آپ کا عزیز تھا، جاننے والا تھا یا کسی کی کال آئی بھی تھی. تو آپ نے اس آدمی کو رکھا جو ڈیزرو نہیں کرتا تھا وہ اپوائنٹمنٹ، اور دوسرے آدمی کو آپ نے ڈراپ کر دیا. یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. ٹھیک. ہم جس بات کو قطعی طور پہ کوئی اہمیت نہیں دیتے وہ سب سے بڑی ڈس آنیسٹی ہے. آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کو فیور کرنے کے لیے وہ خوبیاں آپ کی بیان کرتا ہوں جو آپ کے اندر موجود ہی نہیں ہیں. یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بھی ہے. آپ سے میری ڈیگرز ڈرون دشمنی ہے. میں وہ باتیں آپ کے بارے میں کہتا ہوں جو آپ کے اندر موجود نہیں ہیں. یہ ڈس آنیسٹی ہے. یا اس کو ایگزیجریٹ کر دیا جائے. تو اس کو میں اگر ایک ورڈ میں کنکلوڈ کروں تو میں اسے گواہی کہتا ہوں. اوکے. اگر میں نے اپنی گواہی درست کر لی، ابھی گواہی بہت براڈ بیس ٹرم ہے. میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں اگر کہنا چاہتا جو حقیقت سے دور ہے جی تو یہ آنیسٹی ہے میری. اور اگر میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو حقیقت سے دور ہے جی تو یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. میں ذرا اپنا پہلا سوال کمپلیٹ کر لوں. تو جس نے پیسے لیے کوئی جائز کام کرنے کے لیے گورنمنٹ کے کسی آفیسر نے، وہ تو آپ نے کہہ دیا کہ اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے، لیکن جس نے دیے کیا اس پہ بھی کوئی قدغن لگتی ہے؟ ادھر آتا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ نے اٹھایا. جی اور شاید کسی ایک پروگرام میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا
کہ کرپشن ہم روک کیوں نہیں پا رہے. تو اس کا جواب میں نے اس وقت دیا تھا آپ کو, وہ میں ابھی ادھر آتا ہوں. جی جب ہم وہ بات کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں جو حقیقت سے دور ہے, اور اگر اپنی طرف سے بہت آنیسٹ بنے تو حقیقت کو بولا ہی نہیں, تو وہ بھی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی آ گئی. اوکے. تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے اندازہ لگائیے کہ اگر ہم نے اپنی گواہی درست کر لی ہے, آج کل جس چیز کا سب سے زیادہ چلن ہے اور شہرا ہے جی جی وہ ہے سیاست. جی جی ہمارا ایک سیاستدان ہے, وہ اسمبلی میں بیٹھا ہے, ان کی اپنی پارٹی کا ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں صاحب, علی عباس صاحب تو ایسے ہیں. جی جو انٹلیکچولی آنیسٹ سیاستدان ہے اٹھ کے کہتا ہے کہ صاحب علی عباس صاحب میں یہ خرابی نہیں ہے, تو ہمیں وہ بات نہیں کہنی چاہیے, چاہے وہ ہمارے مخالف ہی ہیں جو حقیقت نہیں ہے. ٹھیک. اسمبلی کے اندر رنگ کیا ہو جائے گا اگر سبھی اس طرح سے کرنے لگ گئے, تو کیا رنگ آئے گا. پارٹی میٹنگ کے اندر, اب بجٹ کے اندر ایسے نقطے ڈالے گئے ہیں جس سے کچھ لوگوں کو بینیفٹ مل جائے. دیٹ ہیز بین ڈن ڈیلیبریٹلی. تو پارٹی میں بیٹھے ہوئے میٹنگ کے اندر سبھی آنیسٹ لوگ بیٹھے ہیں انٹلیکچولی, وہ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ تو زیادتی ہے, یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے. تو بجٹ خود بخود اسمبلی میں آنے سے پہلے ہی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک. یہ اگر انٹلیکچوئل آنیسٹی کی طرف ہم لے جائیں قوم کو, ایک میں واقعہ آپ سے بتاؤں کہ میں نے نئی گاڑی خریدی تھی, کوائٹ این ایکسپینسو ون. وائف کے ساتھ میں کسی صاحب سے ملنے جا رہا تھا فیروز پور روڈ پہ. تو ایک جگہ بریک لگانے کی ضرورت پیش آئی, میں نے بریک لگائی. میری ایک عادت ہے کہ بریک لگانے سے پہلے ریئر ویو مرر ضرور دیکھتا ہوں. تو میں بریک لگائی, ریئر ویو مرر میں دیکھا تو میرے پیچھے ایک کرولا تھی, اور اس کا ایک ویل غالباً ہارس ڈراپنگ پر آیا تو وہ رک نہیں رہی تھی, وہ آ کے ہٹ کر گئی مجھے. اب بہت ہی ایکسپینسو گاڑی, اب بالکل نئی, لیے ہوئے میرا خیال ہفتہ نہیں ہوا تھا. تو میں گاڑی سے نکل کے گیا تو اس کرولا میں ماں بیٹا بیٹھے تھے. بیٹا ڈرائیو کر رہا تھا, والدہ ان کی سائڈ پر تھی. ابھی میں ان کی گاڑی تک نہیں پہنچا تو اس بچے نے ونڈو رول ڈاؤن کی اور گردن باہر نکال کے کہتا ہے سر مائی فالٹ. میں وہیں سے واپس ہوا, اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پہلے بیگم صاحبہ سے ڈانٹ پڑی ڈیفینیٹلی. کہ اسے نئی گاڑی کا بیڑا غرق کر دیا, اب اس کی ریپیئر پہ ہی 50 لاکھ لگے گا, صحیح. اور تم آرام سے ہنستے ہوئے چلے آ رہے ہو. تو ایک دو اور لوگوں نے کہا پنجابی میں, تھوڑی گڈی کا تو بیڑا غرق کرتا ہے انہوں نے. میں نے اس سے کہا کہ دیکھیے یہ ریپیئر ہو جائے گی, اس کا بمپر وغیرہ نیا لگ جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن آج اتنی عمر گزر جانے کے بعد مجھے پہلا نوجوان ایک ملا ہے جو اتنا راست گو ہے کہ اس نے کوئی دوسری بات نہیں کی, سیدھا کہا کہ سر مائی فالٹ. تو میں نے اسے سوری کہنے کا بھی موقع نہیں دیا, صرف اس لیے کہ میں اسے انکریج کرنا چاہتا ہوں